بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لمحات، یہ گھڑیاں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی زیادہ حرمت والی ہیں، بہت ہی زیادہ۔ آج مغرب سے کل مغرب تک یہ جو وقت ہے، یہ وقت اللہ کے نزدیک انتہائی حرمت والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اسے محرم الحرام ہی کہا جاتا تھا، حرمت والا، انتہائی حرمت والا۔ اور اللہ کا کلام یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ تعظیم اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ تعظیم ہم پر لازم ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کی تعظیم بجا لائیں، اس کی حرمتوں کا پاس رکھیں۔ اور تعظیم کا مطلب کیا ہے کہ 10 محرم الحرام کو خاص طور پر اپنے آپ کو ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے دور رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں۔ اور اگر انسان ان لمحات کی قدر کرے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کی وجہ سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا قرب خاص عطا فرما دے، کیونکہ اسی سورہ حج میں آگے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے۔ اور یہ 10 محرم الحرام اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن کو بڑے بڑے اہم ترین واقعات کے لیے منتخب فرمایا۔ زمین و آسمان کی پیدائش کی گئی اسی تاریخ کو، اسی دن کو، 10 محرم الحرام جمعے کے دن۔ قلم بنایا گیا، لوح و قلم اسی 10 محرم الحرام کو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اسی 10 محرم الحرام کو۔ حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی 10 محرم الحرام کو۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اسی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی گئی، آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اسی 10 محرم الحرام کو۔ اور جب آپ کشتی سے نیچے اترے تو آپ نے بھی اور آپ کے جتنے ساتھی تھے جو کشتی میں سوار تھے، آپ نے ان سب کو حکم دیا کہ سب کے سب شکرانے کا روزہ رکھیں۔ سب نے روزہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی گئی، فرعونیوں کو دریا میں غرق کر دیا گیا اسی 10 محرم الحرام کو۔ اسی 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اسی 10 محرم الحرام کو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یعنی یہ 10 محرم الحرام بڑے ہی اہم واقعات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کی تعظیم کی، توقیر کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ یہ کتاب ہے ما ثبت من السنہ، وہ باتیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے ما ثبت من السنہ۔ آپ نے اس میں 12 مہینوں کے فضائل اور اعمال کو جمع فرمایا ہے احادیث سے، سنت سے، اور آپ نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا ہے ما ثبت من السنہ، وہ باتیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ اس کتاب میں سب سے پہلے آپ نے ماہ محرم الحرام کا چیپٹر قائم کیا ہے۔ یہ عربی کے اندر اس کا فارسی میں بھی ترجمہ ملتا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ملتا ہے۔ پھر آپ نے اس میں احادیث بیان فرمائی ہیں، ان احادیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام
رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب تم میں سے جو چاہے 10 محرم عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، یعنی اسے سنت رکھا، فرضیت اس کی منسوخ ہو گئی، لیکن آپ نے ترغیب دلائی۔ یہاں تک آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا تو مجھے امید ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے ان سے پوچھا، اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی، تو آپ نے شکرانے میں خود بھی روزہ رکھا، اپنی قوم کو بھی حکم دیا، تو ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر آپ نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ صلوٰۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہودی تو اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا، اگر ہم آئندہ سال باقی رہے، زندہ رہے، تو 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس لیے محدثین نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، 9-10 یا 10-11، لیکن اگر کوئی 10 محرم کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑی فضیلت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے ہمیشہ 4 عمل پر مداومت اختیار فرمائی، یعنی 4 عمل آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، نمبر 1 عاشورے کا روزہ، آپ ہمیشہ عاشورے کا روزہ رکھتے۔ نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، ذی الحجہ کے جو شروع کے 9 روزے ہیں یہ روزے۔ تیسرا فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15 ایام بیت کے روزے آپ ہمیشہ رکھا کرتے، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ یہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ دوسری حدیث میں ہے، حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ وہ ماہ محرم عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شرف والی نماز صلاۃ اللیل یعنی نماز تہجد ہے، نماز تہجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ صلوٰۃ والسلام عاشورے کے دن اپنی کشتی سے جودی پہاڑ پر اترے اور روزہ رکھا، اور ساتھیوں کو شکر الہی میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اسی عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت یونس علیہ صلوٰۃ والسلام کے شہر والوں پر سے عذاب کو دور فرما دیا۔ یونس علیہ صلوٰۃ والسلام کو مچھلی سے بھی نجات دی اسی دن، اور یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ چکا تھا، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن کی برکت سے ان سے عذاب کو دور فرما دیا، اور فرمایا اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا گیا، اور اسی دن حضرت ابراہیم اور ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ صلوٰۃ والسلام پیدا ہوئے۔ خاص طور پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورے کے دن جس نے اپنے گھر والوں پر رزق کی کشادگی کی، یعنی گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنایا، ان کے لیے رزق کی کشادگی کی، تو پورا سال اللہ تبارک و تعالی اسے فراخی عطا فرمائے گا، عاشورے کے دن کی تعظیم اور عظمت کی وجہ سے۔ تو عاشورے کا دن بڑی حرمت والا دن ہے۔ خاص طور پر حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں ایک قوم کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ، اور دوسری قوم کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، یعنی اس دن جو بھی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورے کے دن توبۃ النصوح کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. بس اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے گا اس دن کی حرمت کی وجہ سے اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. تو یہ عاشورے کا دن، یہ جو لمحات ہیں، اس کی اہمیت کو، اس کی حرمت کو انسان سمجھے. عاشورے کے دن ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ نمبر 1، نماز مغرب الحمدللہ ہم نے ادا کی. آج کی نماز مغرب سے کل کی نماز مغرب تک کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. سب سے اہمیت کی حامل نماز. مغرب پڑھ لی الحمدللہ، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، فجر کی نماز، ہو سکے تو تہجد کے وقت میں اٹھ جائیں اور نماز تہجد کو ادا کریں.